ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں. محترم نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اللہ کی توفیق سے، اللہ کی کرم نوازی سے ہم اس وقت مکہ مکرمہ میں دین آسان پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں دین آسان پروگرام ایک چھوٹا سا پودا تھا جو اللہ تعالیٰ نے واٹس ایپ کے ذریعے میرے ذریعے لگوایا، اور دین آسان کا جو پیغام ہے، اس کی جو ویڈیوز ہیں، اس کی ایون سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پہ ویڈیوز بٹ صاحب وہ ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. خبر ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں تک چلی گئیں اور صدقہ جاریہ بن گیا. تو جب ہم نے دین آسان پروگرام کو شروع کیا تھا تو ہمارا یہ خواب تھا اس وقت کہ باری تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جا کے کبھی بیٹھیں تو بات کریں. تو یہاں خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اللہ نے پہلا ملک جو لکھا تھا وہ عرب کی سرزمین لکھی تھی، اور مکہ میں بیٹھ کے اس وقت ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. اور کہہ لیجئے کوئی ایک آدھا دن رہ گیا، اس کے بعد ہم نے منا جانا ہے، اور کہہ لیجئے حج کے جو ہیں 5 جو دن ہیں وہ آغاز ان کا ہو جائے گا. ہم نے عمرہ کر لیا ہوا جی. بٹ صاحب کل ہی تشریف لائے ہیں مدینہ شریف سے. میں ڈائریکٹ کیونکہ جدہ اور جدہ سے پھر مکہ آیا ہوں. 10 تاریخ کو انشاءاللہ میں نے مدینہ شریف چلے جانا ہے. اور آج بٹ صاحب کا بڑا ایک پرسوز بیان تھا. سارے جو ہمارے ساتھی ہیں، ایک پریمیم حج کا پورا ایک جو گروپ ہے جس میں کہہ لیجئے مختلف گروپس ملے ہوئے ہیں، کاروان اشرفیہ، سکھیرا گروپ، سارے ملے ہوئے ہیں اور سب دوست اکٹھے تھے. بڑی محبت کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے خیر کا کام کر رہے ہیں، اور مجھے اس دفعہ فیملی کے ساتھ اس میں شامل ہونے کا موقع ملا. بٹ صاحب میری آپ سے ایک عرضی اور یہ سوال ہی سمجھ لیجیے، کیونکہ مجھے حج پہ دراصل میری کہانی میں وہ آپ کی موٹیویشن تھی. موٹیویشن کا ڈائریکشن آپ نے بڑی کمال دی کہ آپ پہ حج فرض ہو گیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں واقعی سادہ بندہ، کہاں ہم دنیا کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور وہ بعض اوقات خود بندہ بھولا ہوتا ہے. اور اس وقت میں نے نیت کی، اس وقت اسباب بنے ہوئے اس سال میں الحمدللہ رب العالمین حج کر رہا ہوں جی. میرا سوال آپ سے بٹ صاحب یہ ہے کہ وہ کیا تبدیلی ہیں جو ایک حاجی میں آنی چاہیے؟ بڑا بنیادی سوال ہے. لوگ حج کر کے چلے جائیں اور کوئی تبدیلی نہ آئی ہو تو وہ بڑی بنیادی تبدیلی ہیں. وہ تبدیلیاں جو رویے کی شکل میں، ہمارے اخلاق، زبان، انداز کی شکل میں کوئی کہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا بدل ہی گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. شاہ جی پہلے تو یہ میں مبارکباد ہے آپ کو بھی، مجھے بھی، اور یہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی، کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس پاکیزہ جگہ پہ بیٹھے ہیں جس شہر کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. اللہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے اسی شہر کی قسم کھائی ہے جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، جس جگہ کا اللہ نے انتخاب کیا کہ میرا حبیب یہاں پیدا ہوگا. وہ کیا جگہ ہوگی، کیا بات ہے. لیکن یہ ساری شاہ جی ان کے لیے ہیں جن کے اندر فیلنگز ہیں، کیونکہ جب تک فیلنگز نہیں ہوتی بالکل صحیح تو پھر وہ ویسے چلنا پھرنے ویسے تو یہ پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن جس کے اندر فیل ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا. بالکل صحیح. یہ پتھر بھی زندہ ہوتے ہیں، پتہ، اللہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیوں فرمایا تھا کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کیا بات. اب میری محبت کرنا سمجھ آ گیا کہ میں محبت کرتا ہوں. یہ کیسے محبت کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پتھر بھی محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی شاہ جی وہاں لے آئے. اور آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس اپنے پروگرام کا جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم دنیا میں جا کے کیا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، تو کس جگہ سے پورا ہو. اللہ. تو خیر وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات کر کے ہم انشاءاللہ یہ ہم منا میں بھی ریکارڈنگ کریں گے، عرفات میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مزدلفہ میں بھی کرنے کی کوشش کریں گے، پھر طواف زیارت میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جا کے. تو حج جو ہے نا شاہ جی، جو لے کے جانے والی بات ہے کہ کیا لے کے جائیں یہاں سے، 1-2 لفظوں میں بات بتاتا ہوں تاکہ لمبی نہ ہو. 2 لفظوں کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کو بہترین حج قرار دیا نا، کہ یہ جو حاجی آیا ہے اس کا حج بہترین ہے. کیا 2 باتیں فرمائیں کہ میٹھا بولنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. کیا بات ہے.
یہ دراصل ایٹیچیوڈ ہی ہے نا، اخلاق کا جو پیکج ہے اس میں میٹھا بول بولنا، دوسروں کو کھانا کھلانا. اب آپ اس پہ شاید غور کریں نا کہ میٹھا بول بولنا ہے نا، یہ پورا دین ہے. اگر آپ غور کریں تو اس میٹھے بول میں اللہ کے نبی کی یہی تو خوبصورتی تھی کہ چھوٹی بات اور سمندر. کیا بات. کھانا کھلانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کا مطلب ہے کہ ہر کسی کی خدمت کرو، ہر کسی کو کھانا ایک لفظ میں بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے. اور اخلاق، میٹھا بول، پوری زندگی جو ہے وہ میٹھی ہونی چاہیے. آپ کے دل میں لوگوں کی نفرتیں نہ ہو. اللہ اللہ، آپ کا دل لوگوں کی محبت سے بھرا ہوا ہو. کیا بات. یہ جو میں آج نیچے بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ حرم ہے جس میں ہم بیٹھے نا، حدود حرم، یہ حدود حرم. حدود حرم کے اندر ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 گنا ہے. لیکن شاہ جی یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سوچ میں بھی پکڑ ہے. یہاں آپ نیگیٹو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ نے یہاں نیگیٹو سوچا تو اس پہ بھی آپ کو پکڑ آئے گی. کیوں اس ویسے آپ دنیا میں کہاں، جہاں پاکستان میں رہتے ہیں، ادھر جہاں رہتے ہیں، وہاں سوچ پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. ایسی سوچ پہ، یہاں سوچ پہ پکڑ ہے. بالکل ایسی. تو یہاں یہ جگہ پہ بیٹھے ہیں ہم، اس پاکیزہ جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. اللہ نے جو یہاں بلایا ہے تو بلا کے ایک بات سمجھائیے کہ یہ، اور دوسرا اللہ نے قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ نے پورے حج کا خلاصہ یہ کہا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا. اللہ بالکل صحیح. گالم گلوچ نہ کرنا. صحیح. ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا. برداشت برداشت برداشت. یہی پوری زندگی کا فلسفہ ہے. بالکل صحیح. اچھا بٹ صاحب، ایک نا بڑا مختلف حوالہ میرے ذہن میں بات چیت کا آیا. چند دن پہلے جب میں نے آنا تھا حج پہ، اور مجھے صداقت بھائی نے بتایا کہ جی ماشاءاللہ ویزا آ گیا، اور اس دفعہ کیونکہ کچھ 60-65 ہزار لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ نہیں ہوئے. ان کا کوئی ایسا مینجمنٹ کا ایشو ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی نہیں آ پا رہی. تو ایک اللہ کا بڑا ہی کرم ہوا کہ جیسے ہی وہ ہمیں ویزا ملا، ویزا ملتے ہی ہمیں خیال آیا کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے اور اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق دے دی. اب میں حیران ہوا کہ کئی ہمارے ایسے دوست تھے جو بڑے خوشحال لوگ ہیں فائنینشلی. ان کے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 50 لاکھ روپے والا پیکج لیا ہوا تھا 4 لوگوں کا، یعنی 2 کروڑ پہ جمع کروایا، نام نہیں آیا ان کا. اچھا، ہر بندے کی کہانی ہے یہاں پہنچنے کی، ہر بندے کی کہانی. کئی ادھر دوست ملے اس گروپ میں، انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ چند دن پہلے اچانک پتہ لگا کہ ناممکن تھا ممکن ہو گیا، ہمارا نام آ گیا. تو یہ جو بلاوا ہے یہ کتنی بڑی توفیق ہے اللہ کی، جو کہہ لیجئے کہ 1,00,000-1.25 کے قریب لوگ یہاں پاکستان سے پہنچ پائے ہیں، اور کوئی 13 لاکھ ٹوٹل کہہ لیجیے. اس دفعہ تعداد کم ہے حاجیوں کی. ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اسٹیٹ جو ہے سعودی عرب کی کنگڈم، انہوں نے بھی سوچا کہ سیکیور کیا جائے، مینیج کیا جائے، کیونکہ پچھلے سال چیلنج تھے. تو میں پوچھنا چاہوں گا یہ کیفیت ہے کہ مجھے بلاوا آ گیا، اس کیفیت کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ شاہ جی پھر وہی یہ نا کہ یہ آپ دیکھیں کہ جو غور کرتا ہے اسے بات سمجھ آتی ہے. ابھی لاہور سے مجھے ایک فون آیا، میرے ایک دوست کا فون آیا کہ جی میری وائف کا انتقال ہو گیا. تو میں اس کے دفن تو کر لیا، اس کو 3 دن بھی ہو گئے ہیں. وہ حج پہ میں نے جانا ہے، حج کا میرا پروگرام طے ہوا ہے، تو میں نے جانا ہے، تو کیا مجھے جانا چاہیے؟ بچے کہہ رہے ہیں نہ جائیں. تو میں نے ان سے کہا، میں کہ نہیں حضرت، آپ کو حج ہے، یہ آنا چاہیے تاکہ اللہ پاک اس کا اجر آپ کی بیوی کو عطا فرمائے، تو آپ تشریف لائیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں حج کریں. تو کل میرے دوست کچھ لاہور سے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ بھی حج تشریف لائے تھے، ایئرپورٹ پہ آ گئے احرام باندھ کے کہ جی میں جا رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ انہوں نے FIA والوں نے کہا کہ جی آپ پہ تو ریسٹرکشن ہے، آپ نہیں جا سکتے. ان کا نام کسی لسٹ میں ہوگا، کسی لسٹ میں تھا ان کا نام. صحیح جی. انہوں نے کہا جی میرا نام تو کلیئر ہے، میں تو ابھی عمرہ کر کے آیا. انہوں نے کہا نہیں دوبارہ ڈل گیا جی. اچھا صحیح. تو وہ ایئرپورٹ سے واپس ہو نہیں آ سکے. صحیح. یہ سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہاں آتا کوئی نہیں، بلایا جاتا، یہاں بلایا جاتا. کیا بات، کیا بات. قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں للہ علی الناس. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، وہ تمام ہمیں جو سننے والے ہیں کہ بٹ صاحب آپ کا ماشاءاللہ پہلے بھی آپ حج پہ کئی دفعہ آئے ہیں، اور اس گروپ میں مولانا یوسف صاحب بھی موجود ہیں، اور بڑی گڈ لک ہے
کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس گروپ میں موجود ہیں جو استغفار ہے. یہ میرا آخری سوال ہوگا کیونکہ بار بار ہمیں بیٹھنے کا موقع ملنا ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ ہر دفعہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہم بات چیت کریں, ریکارڈ کریں, اور کسی کے لیے کہہ لیجیے وہ ہدایت کا رستہ بن جائے اور کسی کے زیادہ راہ میں کام آئے. توبہ اور استغفار وہ ان دنوں میں, عام دنوں میں بھی بڑا ایک افضل عمل ہے, لیکن ان دنوں میں اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے درخواست پیش کرنا کہ یا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, کتنا ضروری ہے. شاہ جی ایک تو نا ہم اللہ نے ہم پہ مہربانی فرمائی, ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے, اللہ ہمیں یہاں حج پہ لے آیا. ایک تو یہ جو لوگ حج پہ آ گئے, لیکن جو لوگ حج پہ نہیں بھی آئے نا, ان کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک یہ سال کے بہترین دن ہیں, بہترین دن قرار دے گی سال کے, یعنی اس کے ایک دن کا روزہ جو ہے وہ سال کے روزے کے برابر ہے, اس کی ایک رات کی جو عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو اصل میں اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اصل میں اللہ چاہتے ہی ہیں کہ یار میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں, تم نے جو کچھ بھی کیا ہے نا بس میں سے درخواست کرو تمہیں معاف کر دوں, تو تمہارا کام ہے. تو وہ اس کے لیے یہی جگہ مختص نہیں ہے, یہ دن بھی مختص ہیں. یہاں تو خیر میں کہا نا کہ اللہ کی مہربانی اس کو عرفات میں اللہ لے جائیں گے. آج نیچے میں بعد میں کیا کر رہا تھا کہ عرفات میں آیا ہوا حاجی جو ہے وہ سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو عرفات میں آیا, اس نے ظہر کی نماز کے بعد زوال کے بعد وہاں قیام کیا, حج کر لیا اور مغرب کی اذان پہ نکل گیا. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یار پتہ نہیں میرے معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے. اللہ, تو سب سے بڑا گناہگار شاہ صاحب یہ ہے جو یہاں آ کے بھی سمجھے کہ میرے معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے. اللہ, اور بابا اللہ نے تجھے بلایا ہے معاف کرنے کے لیے بلایا تھا. کیا بات, تم یہ ہم دیکھتے اپنے حساب سے کہ میرے تو گناہ ہیں, نہیں, رحمت والا رب ہے, اور رحمت تو بہت وسیع, اللہ کی بہت رحمت. وسیع. تو یہ ان دنوں میں جو حج پہ آ گیا ہے وہ بھی, جو حج پہ نہیں آ سکا وہ بھی اپنے اپنے مقام پہ اگر توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لے گا. اور توبہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اس کو, توبہ اور استغفار میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ بھی آج میں نے جو اللہ سے توبہ کی ہے, آج کے بعد جو پہلے جو میں کرتا رہا اب دوبارہ نہیں کروں گا. استغفار جو ہے یہ یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, جو کر رہا ہوں سو. توبہ ہے لوٹ جانا, بس اب آج کے بعد نہیں توبہ ہوگی, تو توبہ ہوگی, اب میں نے وہ نہیں کرنا جو پہلے کر رہا تھا. تو یہ اللہ کرے کہ یہاں جتنے بھی حاجی تشریف لائے ہیں اللہ سب کو توبہ نصیب فرما دے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اللہ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ, ہماری مختصر سی گفتگو تھی, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا, جس کو پریورٹی پہ نا ٹیم انشاءاللہ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتی ہے, اور وہ تمام دوست جو جہاں حج پہ آئے ہیں یہ بھی مستفید ہوں گے. اور میری اور بٹ صاحب کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جن کے دل میں کہیں خواہش ہے کہ اللہ ہمیں بلاوا آئے اور ہمیں بلائے یہاں پر حج پہ, اللہ ان کی دعاؤں کو بھی پورا کرے اور وہ حج پہ آئیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر